بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، آج ایک خاص موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کئی دنوں سے الگ الگ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، خبروں کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بلکہ یوں وہ خبر پتہ چل رہی ہے جس کو سننے کے بعد نہ جانے کتنی آنکھیں نم ہیں، نہ جانے کتنے دل بجھے بجھے سے محسوس ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنے دلوں کی کیفیت کس طرح سے ہچکولے کھا رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ اس سال بھی حج کے لیے ہندوستان کیا بلکہ پوری دنیا سے جانے والے لوگوں کو کسی مصلحت کے تحت، کسی مصلحت کیا کہا جائے، کورونا کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے روک دیا۔ بہت آسان سا جملہ ہے یہ کہہ دینا کہ اس مرتبہ پھر ہندوستان کے لوگ حج نہیں کرنے جا سکیں گے، لیکن اس ایک لائن سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ بہت ہمت کرنے کے بعد یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا چل چکا ہوگا، ادھر ادھر سے پتا چل چکا ہوگا، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ یہ ایک لائن کے پھر حج کے لیے روک دیا گیا۔ بہت آسان ہے کہنا، اس کے اندر چھپا ہوا درد، اس کے اندر چھپے ہوئے الگ الگ پہلو، ان لوگوں کے دلوں سے کوئی پوچھے، سوچ کے دیکھیے کہ ہمارے ہندوستان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کا نظام یہ ہے کہ وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد، محنت اور مشقت کرنے کے بعد، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے کاروبار، اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کو اٹھاتے ہوئے، زندگی کا بوجھ اٹھاتے ہوئے، خوشحال زندگی بنانے کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے عمر کا ایک حصہ جوانی کا پار کرتے ہوئے ادھیڑ عمر اور بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کو لگتا ہے کہ تمام طرح کی ذمہ داریاں، تمام فرائض سے ہم ادا ہو چکے ہیں، تو چلو اب چل کے حج کرائیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں کو کون تسلی دے گا جا کے، جن کو یہ پتا ہے کہ ہاں اب عمر کی پابندی کے حساب سے شاید آئندہ سالوں میں ان کا نمبر بھی نہ آئے۔ کہنے کو بہت بڑی بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سچ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہماری بہتری کے لیے قدم اٹھایا گیا ہے۔ بھائی مکہ شریف میں مینا، عرفات و مزدلفہ، یہ تین الگ الگ جگہیں ہیں، ملی ہیں، کہیں 7 کلومیٹر 9 کلومیٹر کا فرق ہے، فاصلے پہ ایسے ہیں۔ حج کے ارکان کی ادائیگی انہی جگہ ہوتی ہے۔ یوں تو آپ سب کو پتا ہے، لیکن چونکہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں لہٰذا مختصر سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عربی کیلنڈر کے 12ویں مہینے کی 8 تاریخ سے 12 تاریخ کے جو یہ 5 دن ہیں، یہ حج کے دن۔ دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی، بڑی سے بڑی حیثیت والا ہو، بڑے سے بڑے رسوخ والا ہو، ان 5 دنوں کے علاوہ وہ کبھی حج نہیں کر سکتا۔ انہی دنوں میں ہوگا۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو کیا کرنا ہے، مینا کیسے جانا ہے، عرفات کیسے جانا ہے، مزدلفہ کیسے جانا ہے۔ یہ جو مزدلفہ، مینا اور عرفات کا ذکر میں کر رہا ہوں، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر گزرے وقتوں میں 25 لاکھ 30 لاکھ حاجی ایک ساتھ ارکان حج کی ادائیگی کرتے تھے۔ وہ جگہیں، وہ میدان کھلے آسمان کے نیچے جہاں عرفات کے میدان میں احرام کی چادریں لپیٹے ہوئے جب حاجی لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے چلتے تھے، تو ایک کسی نے بڑی پیاری بات کہی، کیا منظر ہوتا تھا کہ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستوں پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا، یہ کون اللہ کا مہمان آیا، یہ کون اللہ کا خاص بندہ آیا، یہ کون ہے جسے اللہ نے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے پاس بلا لیا، یہ کہاں پر پہنچے ہیں۔ یہ وہی عرفات کا میدان ہے جہاں ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم تو گھاٹے میں ہیں، اے اللہ ہم تو خسارے میں ہیں، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ یہ عرفات کے میدان پہنچنے والے حاجی اس یقین سے سفر کی شروعات کرتے ہیں کہ جس مقام پہ ہمارے والد کی دعا، یعنی ہمارے باپ کی دعا، یعنی آدم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی تھی، اگر اس پروردگار پالنہار ترقی کی منزلوں پہ لے جانے والے میرے مہربان رب کی رحمتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہنچ کے ہمیں بھی موقع ملے گا دعائیں مانگنے کے لیے، ہم بھی گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کو معاف کرا لیں گے، ہم بھی مغفرت کروا لیں گے، ہم بھی بخشش کا پروانہ لے کے وہاں سے لوٹیں گے۔ محروم رہ گئے، محروم ہو گئے۔ گزرے وقتوں میں ہمارے ہندوستان سے تقریباً 2 لاکھ لوگ حج کرنے جاتے تھے، 2 آدمی نہیں جا سکتے۔ کورونا کی وجہ سے انسانی زندگی کا خیال کرتے ہوئے، کسی بھی اس طرح کے مرض کو، اس طرح کی بیماری کو روکنے کے لیے، دنیا سے ختم کرنے کے لیے اس بیماری کو یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں، لیکن دل کو کون سمجھائے۔
اس دل کو کون سمجھائے، کون تسلی دے کہ پھر تمہیں کعبۃ اللہ کے دیدار سے ایک بار روکا گیا ہے؟ روکا کسی نے نہیں ہے، روکا کسی نے نہیں ہے، لیکن ہم اپنے دل کو کیسے تسلی دیں؟ کہ وہاں تسلی دینے کے لیے مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ خیال آیا. دیکھیں، یہ کسی کو اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کا کاروبار فیل ہو جاتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ آخر کہاں پہ کمی رہ گئی. جب بچہ کلاس میں فیل ہو جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آخر کہاں پہ کمی رہ گئی جو یہ بچہ پاس نہیں ہو سکا. جب ہائی وے پہ چلتی ہوئی ہماری گاڑی اچانک رک جاتی ہے اور اتر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں پیٹرول یا ڈیزل ختم ہو گیا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ چلنے سے پہلے ہم نے ٹینک کیوں نہیں چیک کیا تھا. اسی طریقے سے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کسی پہ انگلی نہیں، اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس بار پھر ہمیں حج پہ جانے کے لیے ارادہ کرنے کے بعد رکنا پڑ رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کمی کہاں پہ ہے. دیکھیے، دو طرح سے زندگی میں مرحلے سامنے آتے ہیں، ایک دینی اعتبار کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی اعتبار کا ہوتا ہے. شاید اسی لیے میں نے اپنے چینل کا نام دنیا اور دین رکھا کہ دنیا اور دین یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کورونا کو، حالات کو دیکھتے ہوئے، پوری دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت نے بہتر قدم اٹھاتے ہوئے، ڈسٹنس بنائے رکھتے ہوئے، آسانی سے حج کرانے کا ارادہ کرتے ہوئے 60,000 لوگوں کا ارادہ کیا کہ اس مرتبہ 60,000 لوگ حج کے ارکان کی ادائیگی کریں گے. میرا دل کہتا ہے کہ دنیا میں لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں مسلمان الگ الگ ملکوں میں رہ رہا ہوگا. اس تمام مسلمانوں کی تعداد کو اگر دیکھا جائے تو یہ کون سے خوش نصیب 60,000 لوگ ہیں، کون سی ادا اللہ کو ان کی پسند آ گئی، کیا معاملہ ان کا اللہ سے کون سا تعلق بنا ہوگا جو اس مرتبہ یہ ارکان حج کی ادائیگی کریں گے. اور ہم اگر محروم ہو رہے ہیں، ہم اگر وہاں پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ آخر کمی ہمارے اندر کہاں پہ رہ گئی. ہمارا رب کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، ہمارا رب کسی پہ ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھا نہ سکے. غور کرنے پہ پتا چلا کہ جو نمازوں کا فرض ہمارے اوپر کیا گیا، 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں اور کوئی چھوٹ نماز سے نہیں ہے. نماز سے چھوٹ صرف پاگل کو ہے، صرف دیوانے کو ہے. اور اس کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ ہوش میں آ جائے، یعنی وہ بہتر ہو جائے، عام آدمی کی طرح سے زندگی میں جینے والا ہو جائے، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ چھوٹی نمازیں بھی پڑھے اور زندگی کے بچے ہوئے دنوں کی بھی نمازیں پڑھے. ہم نمازوں سے دور ہو، ہم غافل ہو گئے. ایک عجیب سا ماحول دیکھنے کو ملتا تھا، بڑے عجیب انداز میں، بڑے عجیب لہجے میں. اکثر لوگ یہ کہہ دیتے تھے اس بار حج کرنے جا رہے ہیں 5واں حج، جب چاہیں گے چلے جائیں گے حج کرنے، جب چاہیں گے عمرہ کرنے چلے جائیں گے. یہ پاسپورٹ دیا، یہ ویزا لگا، یہ جہاز میں بیٹھے، لکھنؤ سے 6 گھنٹے کی فلائٹ پکڑی اور جدہ پہنچ گئے، احرام باندھ کے گئے، جاتے ہی سیدھے بیت اللہ کا طواف کیا. کہاں چلی گئی وہ جو تھا نا کہ جب چاہیں گے کر لیں گے. اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، رسوخ بھی دیے ہیں، کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس دنیا میں کسی کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے جو اس کی مرضی کے بغیر اس کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے جا سکے، صفا مروہ پہ صحیح کر سکے، مینا، عرفات و مزدلفہ میں وہ ارکان حج کی ادائیگی کرے. جس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جب حج کر کے انسان واپس آتا ہے تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے. اللہ اور بندے کے تعلق سے جو گناہ ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے. میرے رب نے فرمایا کہ جب عرفات کے میدان میں تم آتے ہو تو اگر تمہارے اتنے گناہ ہوں جتنے ریت کے ذرے، اگر تمہارے اتنے گناہ ہوں جتنے درختوں کے پتے، اگر تمہارے اتنے گناہ ہوں جتنے سمندر کے قطرے، تو ایک مرتبہ ندامت کے آنسوؤں کو اپنی آنکھوں سے بہاتے ہوئے میرے سامنے گڑگڑا کے دعا مانگنا، میں سب معاف کر دوں گا. رحم کے 99 حصوں کا وہ مالک ہے، رحم کے 99 حصے اس کے پاس ہیں. اس نے اپنا تعارف کرایا تو رحمان اور رحیم سے کہہ کرایا. بے پناہ محبت کرنے والا میرا مہربان رب ہے. اور اس کے بعد اگر ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں پچھلے سال بھی ہم حج پہ نہیں جا سکے، اس بار بھی نہیں جا پا رہے ہیں، تو کوئی تو وجہ ہوگی. ہمیں دیکھنا پڑے گا، اپنی کمیوں کو دیکھنا پڑے گا، اپنی خامیوں کو دور کرنا پڑے گا. اور ابھی سے ایک مشن کے طور پہ یہ کوشش کرنی ہوگی کہ اب ہم اللہ رب العزت نے جو ہم کو حکم دیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم کے لیے جو ہم سے کہا گیا ہے، ہم کم سے کم کوشش کر لیں. کوئی یہ دن جاتے پتہ نہیں چل رہے ہیں. آپ دیکھیے پچھلے سال سے اس سال کے حج کے وقفے میں کہاں پتہ چلا، دن کیسے گزر رہے ہیں، زندگی کے دن بھاگ رہے ہیں. انسان کی زندگیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، ہر رات ہر دن زندگی کا ایک دن کم کر رہا ہے. ایسے میں نہ جانے کیسے وقت گزر جاتا ہے اور آگے کا سال آ جاتا ہے. ابھی سے ہم اگر یہ ٹھان لیں، ابھی سے ہم یہ کوشش کر لیں کہ میرا رب جو ہم سے روٹھا ہے ہم اسے کسی بھی حال میں منا لیں گے، ہم اسے کسی بھی حال میں راضی کر لیں گے. کہ اس بار اگر ہم کو روکا جا رہا ہے تو ہم
ابھی سے اگلے سال کے لیے تیاری کر لیں، ابھی سے ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر لیں، اور زندگی کو بدلنے کی کوشش میں جہاں اللہ اور بندے کے بیچ کے جو نظام عبادتوں کے بنائے گئے ہیں اس کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ بندے اور بندے کے بیچ کے جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، میری وجہ سے کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا ہے، میری وجہ سے کہیں جانے انجانے میں کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہیں، ہم بے حرمتی تو نہیں ماں باپ کی کر رہے ہیں۔ آپ کو حیرانی کی بات بتا دیں، کتنی مشقت اور کتنے جذبے کے ساتھ حج کا فارم بھرا جاتا ہے، اس یقین سے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ ہم حج کرنے جائیں گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد، ارکان حج کی ادائیگی کرنے کے بعد خوشی خوشی جب انسان اپنے گھر لوٹ کے آ جاتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ ہم نے حج کر لیا، نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ وہیں دوسری طرف یعنی سال میں محنت و مشقت کے بعد ایک بار وہاں پہنچ کے، اور اس بار روک دیے گئے، پچھلی بار روک دیے گئے، نہیں پتا کہ حاجی کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اور وہیں دوسری طرف اس کی رحمتوں کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ میرے رب نے فرمایا کہ جن لوگوں کے گھر میں ماں باپ زندہ ہیں، ضعیف ماں باپ زندہ ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، کسی کے گھر میں صرف ماں ہے، کسی کے گھر میں صرف باپ ہے، کسی کے گھر میں دونوں ہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر ہم صبح سو کے اٹھنے کے بعد مسکراتی ہوئی نگاہ سے اپنے بوڑھے ماں باپ یا دونوں میں سے جو زندہ ہے ان کو دیکھ لیں گے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا، مقبول حج کا ثواب ملے گا، مقبول حج کا ثواب۔ اور یہ مقبول حج کا ثواب ہمیں روز مل سکتا ہے، ہمیں اس مقبول حج کا ثواب روز مل سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس مقبول حج کے ثواب کو حاصل کرنے کی شروعات کل سے کر دیں، کیا پتا اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے اور حقیقت میں 2022 کے لیے ہمارے لیے اسباب پیدا ہو جائے۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں پر میں بہت ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ کوفے کی بستی میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ربیع ابن سلیمان۔ ربیع ابن سلیمان نے بہت محنت اور مشقت سے اپنی حلال کمائی سے پیسے جوڑ کے رکھے، اس یقین سے کہ اب جو ان کی زندگی میں آنے والا حج تھا تو اس بار حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ جب حج کے ایام نزدیک آنے لگے اور یہ ہوا کہ بھئی کوفے کا قافلہ فلاں تاریخ کو نکلے گا، تو ربیع ابن سلیمان نے سارا جتنا بھی حج کے سفر کے لیے پیسہ جمع کیا تھا۔ یہ دیکھیں یہاں پر ایک بات اور بتا دیں، عام طور پہ اکثر لوگ ٹریول ایجنٹ کے پاس جا کے پوچھتے ہیں بھئی اس بار حج کتنے کا ہو رہا ہے، بھئی اس بار عمرے کا کتنا لے رہے ہو؟ بھائی حج بھی فری ہوتا ہے، عمرہ بھی فری ہوتا ہے، اللہ نہ حج کے پیسے لیتا ہے نہ عمرے کے پیسے لیتا ہے۔ یوں کہا کیجئے کہ بھئی اس مرتبہ عمرہ کرنے جانا ہے، سفر کے کیا خرچ ہیں، ہوٹل کا کیا معاملہ ہے، کتنے کا پیکج پڑے گا، ارکان کی ادائیگی تو فری ہوتی ہے۔ تو ربیع ابن سلیمان نے سارا پیسہ اپنا لیا اور کوفے کی بستی میں سامان کی خریداری کرنے کے لیے نکلے۔ جیسے ہی گھر سے نکلے تھے، بازار پہنچے تھے کہ ربیع ابن سلیمان نے دیکھا کہ ایک طرف ایک کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اور اس کوڑے کے ڈھیر کے اوپر ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا ہے۔ ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ اس کوڑے کے نزدیک گئی اور اس نے اس گدھے کا کچھ گوشت کاٹا اور ایک جھولے میں رکھا اور چل دی۔ ربیع ابن سلیمان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ بھٹیارن ہے، اگر یہ آج کی زبان میں کہیے کہ ہوٹل چلاتی ہے، تو مردار جانور کا گوشت کھانا اور کھلانا بہت بڑا گناہ ہے، خاص طور سے وہ تو بہت ہی بڑا گنہگار ہے جو اس طریقے کا گوشت پکا کے بیچتا ہے۔ ان کے دل میں خلش پیدا ہوئی کہ نہ جانے کیا ماجرا ہے، یہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے پیچھے بوڑھی عورت کے چل دیے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو یہ بھی گھر میں داخل ہوئے، پوچھا کیا ماجرا ہے، تم مردار جانور کا گوشت کیوں کاٹ کے لائی؟ تو بوڑھی عورت کی آنکھیں نم تھی، اس نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، 4 بیٹیاں میری ہیں، کئی دن میرے گھر میں فاقہ ہوتا ہے، پچھلے 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، کسی کے زبان پہ کچھ نہیں گیا، بچیوں کی بے بسی اور ان کی بھوک میں دیکھ نہیں پائی، اس وجہ سے مردار جانور کا گوشت کاٹ کے لے آئی کہ کچھ پکا کے ان کو کھلا۔ ربیع ابن سلیمان سے یہ نظارہ دیکھا نہیں گیا، جتنا پیسہ انہوں نے حج کے لیے جمع کیا تھا پورا پیسہ اٹھا کے اس بوڑھی عورت کو دے دیا، اس گھر کی مدد کے لیے دیا، اور سر جھکا کے چپ چاپ وہاں سے نکل کے اپنے گھر آ گئے۔ اس دن تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے جب تک کوفے کی بستی کے سارے حاجی حج کرنے کے لیے نہیں چلے گئے۔ جب سارے لوگ چلے گئے تب یہ گھر سے نکلے۔ ایک دل میں عجب سا حال تھا،
کہ مطلب حج کا ارادہ کیا تھا, لوگوں کو بتایا تھا کہ اس بار ہم بھی حج کرنے جائیں گے, اور اس کے بعد محروم رہے تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں رکھا. ادھر حج ہوا, حج کے ارکان کی ادائیگی ہوئی. پورے ارکان کی ادائیگی کرنے کے بعد جب وہاں سے فارغ ہونے کے بعد سارے کے سارے لوگ کوفے کی بستی میں واپس لوٹے, جو بستی سے حج کرنے گئے تھے, تو لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکل آئے. ربیع ابن سلیمان بھی آ کے کھڑے ہو گئے سب کا استقبال کرنے کے لیے. وہ جو حاجی وہاں سے واپس آئے تھے حج کر کے, انہوں نے دوسروں کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ ربیع کو دیکھا تو کہا بھائی ربیع تمہیں بھی حج بہت مبارک ہو, بھائی ربیع تمہیں بھی حج بہت مبارک ہو. تو ربیع ابن سلیمان نے کہا کہ بھائی تم لوگ کیوں میرا مذاق بناتے ہو, میں تو حج کرنے گیا ہی نہیں, میں نے تو حج کیا نہیں, تم کیوں مجھے مبارکباد دے رہے ہو. تو اس میں سے ایک حاجی نے کہا کہ یار کمال کرتے ہو, تو ابھی ہمارے ساتھ حج کر کے لوٹے ہو اور ابھی سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا, بہت بری بات ہے. اگر جھوٹ بول رہے ہو تو توبہ کرو, اور اگر مذاق کر رہے ہو تو ایسا مذاق نہ کرو. انہوں نے کہا بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں, میں گیا ہی نہیں حج کرنے, میں تو یہیں رہا. تو اس میں سے ایک حاجی آگے بڑھا, اس نے کہا دیکھو بھائی اگر جھوٹ بول رہے ہو تو توبہ کرو, مذاق کر رہے ہو تو مذاق نہ کرو, اور یہ پکڑو اپنی تھیلی. انہوں نے کہا کیسی تھیلی؟ ارے کہنے لگے تم کو یاد نہیں ہے جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حاضری کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے, باب جبرائیل سے جب ہم داخل ہو رہے تھے, لوگوں کی بڑی بھیڑ تھی, تو تم نے وہاں پر یہ پوٹلی, یہ تھیلی مجھے پکڑائی دی. اس کے بعد نہ جانے تم کہاں غائب ہوئے کہ پورے سفر میں مجھے کہیں نہیں ملے. باقی کے لوگوں نے, کسی نے تمہیں مینا میں دیکھا, کسی نے عرفات میں دیکھا, کسی نے مزدلفہ میں دیکھا, کسی نے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. ربیع کی تو عقل حیران, کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا. ان کے لاکھ انکار کرنے کے بعد ان کو وہ تھیلی اس ساتھی نے دی اور کہا دیکھو اس پہ وہی لکھا ہے. اس پہ ایک لائن لکھی تھی, ابھی بتاؤں گا اس کو. بوجھل بوجھل قدموں سے, بھرے ہوئے دل سے ربیع, چونکہ ماجرا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, وہ تھیلی مجبوری میں لے کے اپنے گھر آ گئے. رات کا وقت ہوا, عشاء کی نماز پڑھی, دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے, عجیب سی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بے ارادہ آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو خواب میں دید نبوی حاصل ہوا. آقائے نامدار سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ربیع, جس وقت تم نے اس مجبور اور بے بس گھرانے کی مدد کے لیے حج پہ جانے کا جو پیسہ تھا وہ اس کی مدد میں دیا, اللہ رب العزت نے اسی وقت تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب دیا, اور تمہاری شکل کا ایک فرشتہ تمہاری طرف سے حج کرنے کے لیے بھیجا. تمہارے ساتھیوں نے مینا, عرفات, مزدلفہ اور مدینہ منورہ میں اسی فرشتے کو دیکھا تھا جو تمہیں سمجھ رہے تھے. اور دیکھو جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے وہ گھاٹے میں نہیں رہتا, فائدے میں رہتا ہے. دیکھو اس تھیلی پہ وہی لکھا ہے, اور اس میں 700 اشرفیاں ہیں جو تمہیں بھیجی گئی. یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا آپ کو؟ میں کسی سے نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے حج کا پیسہ جو ہے وہ یوں کر دیں, مگر میں نے یہ بتایا کہ کس طرح کے گزرے ہوئے وقتوں میں ہمارے آباء و اجداد کے معاملات ہوا کرتے تھے, جو تاریخ کی کتابوں کے ورق الٹ کے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے کیا کیا گزرے وقتوں میں یہ کر کے دکھایا, جو ہمارے لیے ایک نصیحت ہے. بہت کچھ اس میں چھپا ہے, بہت کچھ اس میں پوشیدہ ہے. یہاں سے یہ بھی پتا چل گیا کہ کسی مجبور اور بے بس گھرانے کی مدد کے لیے جب کسی کا ہاتھ اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کس طرح سے اس کی طرح کے فرشتے کو حج کے لیے بھیج دیا جاتا ہے, اس کے نامۂ اعمال پہ کیسی کیسی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں, اس کے لیے کیسے جنت کے پروانے ظاہر کر دیے جاتے ہیں. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں کسی سے یہ نہیں کہہ رہا, میں کسی سے بھی نہیں کہہ رہا, جو کچھ کہنا تھا میں نے کہا, اور جو واقعہ میں نے سنایا اسے کوئی بھی کتاب میں اٹھا کے دیکھ سکتا ہے. باقی آپ کی مرضی. بہت بھرے ہوئے دل سے اپنی بات کو یہ کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے اس مشکل راستے کو آسان کر دیجیے. یہ جو حج پہ اور عمرے پہ, حج کرنے کے ارادے سے جانے والے, عمرہ کرنے کے ارادے سے جانے والے پچھلے 2 سال سے دل پکڑ پکڑ کے رو رہے ہیں. اگر کوئی ہم سے غلطی ہو رہی ہے, اگر کوئی جان بوجھ کے ہم گناہ کر رہے ہیں, مولا ہمیں اصلاح کرا دے. پروردگار دل میں اس بات کو پیدا کر دے, دل سے ہمیں یہ محسوس کرا دے, جو ہم سمجھ سکیں کہ ہم کیا غلطی انجانے میں کر رہے ہیں اور کون کون سے گناہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, تاکہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا سکیں. تیری بارگاہ میں ہمارے اعمال اس طرح کے کچھ بہتر ہو جائیں کہ تو ہمیں اپنے گھر کا طواف کرنے کے لیے, اپنے گھر کے طواف کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب ہمارے آقا سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کی حاضری کرا دے.
پروردگار یہ آنکھیں گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ ہم نے دیکھی تھی جن آنکھوں سے سنہری جالیاں، انہی آنکھوں کو اب آئینے میں دیکھتے ہیں ہم۔ میرے مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضری کا شرف عطا فرما دے، غیب کی مدد سے اسباب پیدا کر دے، راستے پھر سے بحال کر دے، دنیا سے اس کورونا نام کی بیماری کو ختم کر دے۔ میرے مولا پھر سے ہمیں وہ موقع ملے کہ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ کھڑے ہو کے ادب اور احترام سے اس مقام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وہاں پر کھڑے ہو کے درود و سلام کے ہمیں میں اپنے دل کی بات سرکار سے کر سکیں، یہ کہنے کی ہمت کر سکیں کہ میرا بگڑا وقت سنوار دے، میرے آقا مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میرے مولا ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں، ہم امتحانوں کے لائق نہیں ہیں، تیرے فضل و کرم کے شکر گزار ہیں، تیرے فضل و کرم کے طلبگار ہیں، غیب سے ہماری مدد کر دے، اسباب پیدا کر دے، اسباب پیدا کر دے میرے مولا، میرے لیے حالات بہتر کر دے، راستے بہتر کر دے، پھر سے مکے کا سفر ہو سکے، پھر سے مدینہ منورہ کی حاضری ہو سکے۔ بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا۔ اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔